السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل قرآن پیج نمبر 235 سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے۔ میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے۔ یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد سے، خاندان سے اور اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت و بڑائی ظاہر کیا کرتے ہیں۔ میری امت کے لیے ذریعہ افتخار کلام اللہ شریف ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلام پاک کا شرف و کمال دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کے لیے ان میں سے ہر ایک کا کافی ہے۔ جائے کا اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہوں، مثلاً اس کی حسن تالیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ واقعات کی اطلاع، لوگوں کے متعلق ایسے طعن کہ وہ اگر اس کی تکذیب بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں، جیسا کہ یہود کا باوجود ادعائے محبت کے موت کی تمنا نہ کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا، حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہوتا ہو، مجنون بنا دینے والے محبوب کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو 20 دفعہ سے اکتا جائے گا، 20 سے نہ صحیح 40 سے اکتائے گا، بہرحال اکتائے گا اور پھر اکتائے گا۔ مگر کلام پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی نہ اکتائے گا۔ اگر کوئی عارض پیش آ جائے تو وہ خود عارضی ہوگا اور جلد زائل ہو جانے والا۔ جتنی کثرت کیجیے اتنے ہی طراوت اور لذت میں اضافہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جائے، خواہ پورے طور سے نہ ہو، تو اس پر کتنا افتخار کیا جاتا ہے۔ پھر جب کہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور اعلیٰ وجہ الکمال پائے جاتے ہوں تو اس سے کتنا افتخار ہوگا۔ اس کے بعد ایک لمحہ ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حافظ قرآن ہونے پر فخر ہے؟ یہ ہماری نگاہ میں کسی کا حافظ قرآن ہونا باعث شرف ہے۔ ہماری شرافت، ہمارا افتخار اونچی اونچی ڈگریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دنیاوی جاہ و جلال سے اور مرنے کے بعد چھوٹ جانے والے مال و متاع سے ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ہم اپنی اولادوں میں کوئی ایک حافظ قرآن بنا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔